بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل پیش کر رہا ہوں چہل کاف سے دشمن سے نجات۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی نے تھوڑی سی ترقی کر لی، اپنا گھر بنا لیا، گاڑی لے لی، تھوڑا سا اپنا سٹیٹس اس نے اپ گریڈ کر لیا تو بہت سارے دشمن حاسدین جو ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے کام میں ترقی کر لی، جاب اچھی مل گئی، گاڑی لے لی، بائک چینج کر لی، مطلب جس بھی ترتیب سے آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیا تو آپ کے بہت سارے حاسدین اور دشمن نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ بعض ظاہر ہو جاتے ہیں، بعض ظاہر نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ آپ کی کسی بندے کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ عامل ہے تو اس نے آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی عمل کر دیا، وہ دشمنی کر دی۔ اسی طرح کوئی ایسے ہوتے ہیں خاندان کے اندر آپ کی لڑائی جھگڑا ہو گیا، اپنے رشتوں کے تنازعات ہو گئے، رشتوں کے لین دین ہو گئے، کاروبار کے لین دین ہو گئے، جائیداد کی وجہ سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر عملیات کروانا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا بد زبانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آج ہمارے اعمال بہت سارے موجود ہیں اس کے لیے، لیکن سلام چہل کاف کا عمل اس لیے چونکہ پوری دنیا کے اندر لوگ اعتماد سے استعمال کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہمیں 99.9% اس کا رزلٹ اچھا ملا ہے، اور ہم اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ہمارا عمل لیں سلام چہل کاف کا۔ یہ صرف ایک مقصد کے لیے نہیں ہے، دنیا کے تمام جائز کاموں کے لیے مقصد استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ ہمارا سلام چہل کاف کا عمل ہے، وظیفہ نہیں ہے۔ وظیفے کے پیچھے کوئی مخلوق کام نہیں کرتی، اس عمل کے پیچھے ہمارا سلام چہل کاف کے عمل پیچھے کوئی نہ کوئی مخلوق کام کرتی ہے۔ اس کے پیچھے جنات کا نیٹ ورک ہے جس میں نام درج کروایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے اس کے صدقات ادا کرنے ہیں، اس کی تربیت لینی ہے، اس کے تعویذات لینے ہیں، اور پوری زندگی آپ نے کام لینا ہے۔ وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا مقصد چھوٹا ہو، لیکن بعد میں زندگی میں دوبارہ بڑا مقصد بھی ہو سکتا ہے، تو آپ اسی عمل کو چلاتے رہیں۔ اسی عمل کے ساتھ آپ کا انشاءاللہ تعالی بڑا مقصد بھی کامیاب ہوگا، مقصد بھی پورا ہوگا۔ اب آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ کے اوپر جادو کروا رہا ہے، آپ اس عمل سے جادو کی کاٹ کر سکتے ہیں۔ بار بار جادو کر رہا ہے، آپ اس عمل سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے دشمن جو ہیں وہ جنات ہیں، آپ جنات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے دشمن نے آپ کے گھر کے اندر جادو جنات مسلط کروا دیے ہیں، آپ اپنے گھر کی روحانی صفائی کر سکتے ہیں۔ اب آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے، آپ اس کی زبان بند کر سکتے ہیں۔ اب آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کو کسی بھی طرح سے ایذا پہنچاتا ہے، آپ اس کی ایذا سے بچنے کے لیے چہل کاف کا عمل استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کا دشمن آپ کے گھر کے اندر ہے، جیسے بعض دفعہ خواتین جو ہیں وہ سسرال میں رہتی ہیں تو ان کو بعض دفعہ طلاق کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ اپنے دشمن سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کاروبار کے لین دین میں آپ کا دشمن ہے، اس نے آپ کا کاروبار بند کر دیا، آپ اس کا کاروبار چلا سکتے ہیں۔ اپنا کاروبار کے اوپر جو جادو کی بندش لگی ہے اس کو کاٹ کر سکتے ہیں، جن ہے اس کو ہٹا سکتے ہیں، گھر کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ بیوی کے اوپر جن آ گیا، بیوی کی جدائی کا عمل کروا دیا کسی نے، اس سے آپ علاج کر سکتے ہیں۔ مطلب آپ دنیا کا ہر جائز کام اس عمل سے لے سکتے ہیں اور پوری زندگی لے سکیں گے۔ ایک دفعہ آپ نے صدقات ادا کرنے ہیں، آپ نے اس کی تربیت لینی ہے، آپ نے اس کے تعویذات کی اجازت لینی ہے، ہم سے آپ نے سیکھنا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ لگ کے آپ کو آپ کے مسائل سے نکلنے کا راستہ بتائیں گے، محنت کریں گے، جہاں آپ کو ضرورت ہوگی وہاں ہم آپ کو روحانی مدد دیں گے، ہم آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے چاہا تو تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے اور تھوڑی سی محنت کر کے پوری زندگی کی آپ مسائل سے نکل سکتے ہیں، پوری زندگی آپ کامیاب رہ سکتے ہیں اس ایک عمل سے۔ اس عمل کی چونکہ نقد ہدیے کے ساتھ اس کی اجازت مشروط ہے تو یقیناً شیطان جو ہے وہ بدگمانی ڈالتا ہے کہ جی یہ لوگ غلط کریں گے اور یہ آپ کو صحیح عمل نہیں دیں گے یا غلط طریقے سے آپ کو استعمال کریں گے۔ تو اس کا جو بہترین حل ہے، آپ ہم سے جو گارنٹیاں لیں، ہم سے پوچھیں کہ جی گارنٹی بتائیں کیا ہے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اللہ سے مشورہ کر لیں، اللہ سے خیر طلب کر لیں، 2 نفل استخارے کے پڑھیں، استخارے کی نیت سے 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ فلاں بندہ لاہور میں فلاں جگہ پہ یہ نام ہے اس کا، میں اس سے اس مقصد کے لیے یہ عمل لے رہا ہوں یا لے رہی ہوں، اس کے لیے میں پیسے خرچ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کیا یہ میرے حق میں بہتر ہے؟ اس کے بعد دعا کرنے کے بعد اللہ سے خیر طلب کرنے کے بعد آپ اپنے دل کی کیفیت کو دیکھیں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہو کہ لے لیں تو پھر لے لیجیے گا، اگر آپ کا دل مطمئن ہو نہ لیں تو پھر نہ لیجیے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اور اگر آپ کو سمجھ نہ لگے
کہ آپ ابھی بھی متذبذب کے شکار ہوں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دن میں 2-3 دفعہ نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور 2-3 دن تک کریں، تیسرے دن کے بعد جو آپ کی کیفیت ہو اس کے اوپر عمل کر لیں، وہی اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ پھر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اللہ سے مشورہ کیا ہے، اور اللہ یقیناً ہمارے لیے خیر ہی خیر ہیں، اور اللہ ہمارے لیے خیر ہی چاہتے ہیں۔ تو جو اللہ نے آپ کو مشورہ دیا، جو آپ کے دل میں القاء کر دیا، اسی کے اوپر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بھی ابھی بھی کامیابی ہوگی، اور آئندہ بھی زندگی میں آپ کامیاب رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔